ایسے سوال کرنے ہوں گے جن کا جواب اس کے پاس نہ ہو، ہمیں اسے لاجواب کرنا ہوگا۔ یہ بات ہے اس وقت کی جب قریش کے سردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعووں سے پریشان ہو کر مدینے کے یہودی عالم کے پاس پہنچے۔ ان کے ذہن میں ایک ہی سوال تھا کہ ہمیں کوئی ایسی چیز بتاؤ جس سے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر سکیں۔ تم اس سے 3 سوال پوچھو، اگر اس نے جواب دے دیا تو وہ اللہ کا سچا نبی ہے، اور اگر نہیں دے سکا تو جیسا تم کہتے ہو ویسا ہی ہے۔ اور وہ 3 سوال یہ تھے: ان نوجوانوں کے بارے میں بتاؤ جن کی کہانی بڑی عجیب ہے، یعنی اصحاب کہف۔ اس شخص کے بارے میں بتاؤ جو زمین کے مشرق سے لے کے مغرب تک جا پہنچا تھا، یعنی ذوالقرنین۔ تیسرا اور آخری سوال کہ روح کیا ہے؟ قریش کے سردار خوشی خوشی مکہ لوٹے۔ ان سب کو یہ یقین تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان سوالوں کا جواب نہیں دیا جائے گا۔ اے محمد، اگر تم سچے نبی ہو تو ہمارے ان 3 سوالوں کا جواب دو۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کے سوال بڑے اطمینان سے سنے اور کہا کہ ان سب کا جواب میں آپ سب کو کل دوں گا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ کہنا بھول گئے تھے، اور پھر انتظار شروع ہو گیا تھا۔ 1 دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے، اور یہاں تک کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ 15 دن گزر گئے، وحی نہیں آئی، اور مکہ کے سردار تانے کسنے لگے۔ کہاں گیا تمہارا رب؟ کیوں نہیں دیتا تمہارے سوالوں کے جواب؟ مسلمان پریشان تھے، اللہ کے نبی غمزدہ تھے، اور پھر 15 دن بعد اللہ تعالیٰ نے ان سوالوں کا جواب ہی نہیں اتارا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر اور یقین رکھنے کا بھروسہ دیا، دلاسا دیا، اور نازل ہوئی سورۃ الکہف۔ الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجب۔ اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے لفظوں کو بیان کیا ہے۔ اللہ نے ان فتنوں کے دور میں ایک ایسی صورت کا آغاز جس کو اللہ نے اپنی تعریف سے بیان کیا۔ آخر کیا وجہ تھی اس صورت کے نازل ہونے کی، اور آج ہماری زندگی میں 1500 سال پرانی اس صورت کا کیا کام ہے، جانیں گے اس ویڈیو میں سینیمیٹک انداز سے۔ تو چلیے کرتے ہیں شروع۔